توکلوا علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا ہاضم اللذات یعنی الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الہاشمی التہامی الکریم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامع ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها۔ سارے بھائی درود شریف پڑھیں، اللہم صلی۔ موجود تھے شام کو، اللہ تعالیٰ کو پیارے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ رحمت للعالمین رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز کو زیادہ یاد کرو اور وہ موت ہے۔ شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربها، موت ایسا جام ہے جسے ہر جان نے پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلها، قبر ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو اندر داخل ہونا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، جن کے لیے اللہ نے فرمایا میرے حبیب لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا آسماں کو بلندی نہ ملتی، زمین کو پستی نہ ملتی، ہواؤں کو جھونکے نہ ملتے، چڑیوں کو چہکنا نہ ملتا، شاخوں کو لہکنا نہ ملتا، اور دریاؤں کی روانی نہ ہوتی، سمندروں کی طغیانی نہ ہوتی، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا۔ مگر جب وقت آیا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دنیا چھوڑنا پڑی، کیونکہ آپ کا وقت مقرر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، تھوڑی دیر کے لیے بس آپ اسٹے کریں گے، بس آپ کو بیان شروع کروایا ہے، تھوڑی دیر اس کے ادب میں آپ حضرات نقل و حرکت بند کریں گے، چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، اس میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جان نکالنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ رسید کر دی، اس کی آنکھ نکل گئی۔ اس سے پہلے ملک الموت سامنے آ کے جان نکالتے تھے، اللہ کے پاس حاضری، یا اللہ وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتے۔ فرمایا کہ جائیں اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بیل ہے، بیل ٹگا، اس کی پشت کے اوپر آپ ہاتھ پھیریں، جتنے اس کی پشت کے اوپر بال اتنے آپ کے بڑھا دیے جائیں گے سال۔ انہوں نے آ کے بتایا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا جناب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے فرمایا کہ حضرت اس کے بعد بھی مرنا ہے، اس کے بعد بھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب پھر تو ابھی جان نکال دیجیے۔ کہ مسلم شریف جلد دوم کی روایت میں جہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے، وہاں یہ بات موجود ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جو جن کا انتخاب، جن کا چناؤ، جن کی سلیکشن آسمان سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جن کو اللہ پاک صاف ستھرا اہل سنت کے عقیدے میں تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ انبیاء معصومون قبل الوحی و بعد الوحی، اللہ کے جتنے نبی، جتنے رسول، یہ سارے معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا معنی جس سے چھوٹا اور بڑا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔
ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک کوئی گناہ نہیں ہو۔ تو یہ معصوم مخلوق وقت آنے پر ان کو بھی جانا پڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہودی صلیب لے کے آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیں، مگر وقت نہیں تھا، اللہ کی چاہت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسماں پہ اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب آئیں گے اور اپنا وقت جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جتنا ان کا لکھا ہوا موجود ہے وہ وقت گزاریں گے، اور اس کے بعد اپنی طبی موت دنیا سے روانہ ہوں گے۔ اور رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام جہاں آج آرام فرما رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق جہاں آرام فرما رہے ہیں، ساتھ ایک چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آرام فرماؤں گے۔ تو جانا تو سب نے، اولیاء اللہ نے بھی جانا ہے، عام لوگوں نے بھی جانا ہے، اللہ کے نبی بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب ہمیں جو پیریڈ ملا ہے، جو ٹینیور ملا ہے، جو وقت ملا ہے، اس میں ہم نے مرنے کی تیاری کرنی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو مہلت دی ہے اس لیے دی ہے۔ اذان ہو گئی، خاموشی کے ساتھ گھروں میں اذان سننی ہے، اذان کے کلمات کے ساتھ ساتھ کلمات اذان کہتے جانا ہے۔ اذان ختم ہو جائے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا فصلوا علیہ، میرے اوپر درود شریف پڑھو۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدت۔ فرمایا قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کروں گا، اللہ ان کو جنت عطا فرما۔ اگر ہم اذان سنیں ہی نہ تو سفارش کے مستحق کیسے بنیں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں جو قبر حشر کی تیاری کا طریقہ بتایا وہ سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ کام ہم نے گھر میں کرنا ہے۔ ٹی وی لگا ہوا بند کر دیں بھائی، اذان ہو رہی ہے، گفتگو جاری ہے، بند کر دو بھائی، اذان کی آواز آ گئی، اللہ کا نام آ گیا، خاموشی۔ اور یہ طریقہ کار۔ پھر ہم نے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلنا ہے، دائیں طرف سے چلتے ہوئے آنا ہے، نگاہ جھکا کے آنا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آنا ہے۔ اور مسجد میں جب پہنچ گئے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے مسجد میں داخل ہونا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے بائیں پاؤں کی جوتی اتارنی ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کو ہم نے جوتی کے اوپر رکھ دینا ہے، پھر دائیں جوتی سے پاؤں نکال کے مسجد کے اندر پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے، یہ دوسری سنت ہو گئی۔ اور یہ چل کے جو آپ گئے، یہ سنت، جو آپ نے گھر میں وضو کیا یہ سنت، یہ تیاری ہے اس قبر کی جس کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ یہ حشر کی تیاری ہے، یہ اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کی تیاری ہے۔ مسجد میں آپ تشریف لے گئے، اگر تو آپ گھر سے وضو کر کے گئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد آپ پڑھ لیجئے، یہ بھی حضور کی سنت زندہ ہوگی۔ آپ نے مسجد میں تشریف فرما کے وضو کیا، آپ 2 رکعت تحیۃ الوضو وہاں پڑھ لیں۔ اگر وضو گھر سے کر کے گئے، تحیۃ المسجد جا کے پڑھیں، اگر وہاں وضو فرمایا تو تحیۃ الوضو پڑھیں۔ اس کا بہت اللہ کے یہاں اجر و ثواب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب معراج کی رات آسمان پہ تشریف لے گئے تو جنت کی جب آپ کو سیر کرائی گئی تو کسی کے قدموں کی چاپ آپ کو جنت میں سنائی دی۔ جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے؟ جبریل نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے غلام بلال حبشی ہیں جو چلتے مکے کی گلیوں میں قدموں کی آواز جنت میں۔ واپسی پہ پوچھا، اگلے دن جب کافروں نے اعتراض کیا کہ بھائی انسان ہو کے اتنے مختصر وقت میں کوئی آسمانوں پہ عرش پہ کیسے جا سکتا ہے، تو صدیق اکبر وہ پہلا بندہ تھا جنہوں نے کہا اگر میرے آقا یہ بات فرما رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں، مجھے تصدیق کی ضرورت نہیں، حضور فرما رہے تو سچ فرما رہے۔ اس وقت بلال حبشی کو حضور نے پوچھا، بلال کیا عمل کرتے ہو آپ؟ کہ میں جنت کی جب سیر کر رہا تھا تو آپ کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دی۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کا غلام بلال نامہ اعمال میں تو کوئی اور نیکی نہیں ہے، آپ ہی کی زبان فیض ترجمان سے ایک دن یہ ارشاد سنا تھا،
کہ جب وضو کر لو تو وضو کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیا کرو۔ یا رسول اللہ وہ دن گیا، آج کا دن آیا، بلال کے 2 رکعت تحیت الوضو قضا نہیں ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 2 رکعت ہمیں جنت میں پہنچا دے۔ ابھی وقت ہے مسجد میں، آپ تشریف فرماؤ۔ ہم نے کوئی تبصرہ نہیں کرنا، مولوی صاحب نہیں آ رہے، ٹائم کی پابندی نہیں کر رہے، بھائی بچہ اذان دے دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھاتے، ٹائم پہ نہیں آتے، اپراجی بنائی ہوئی ہے، چھڈو دوسرے مسیطے۔ یہ شیطانی کام ہم نے نہیں کرنا، یہ شیطانی کام ہم نے نہیں کرنا ہے۔ مولویوں نے اپراجی بنائی، یہ مسیطے ٹائم تے نہیں آتے، ابے دی مسیت بنائی ہے، ٹائم ہو گیا 4:15 ہو گئے، جماعت نہیں۔ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، ہم نے اپنی مسجدوں میں یہ پکی پابندی لگائی ہے۔ آپ ماشاءاللہ بارش ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، مولوی صاحب نہیں آئے، آپ آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا دیں، اللہ اللہ خیر اللہ بات۔ تبصرہ نہیں کرنا ہم نے، تبصرہ تقریر کیوں؟ ہم آئے ہیں اللہ سے نیکیاں لینے، اجر لینے، اور ادھر تقریر میں بڑاس نکال کے سارے اعمال ضائع کر کے آ گئے۔ یہ ہم نے کام نہیں کرنا۔ آپ تشریف رکھ کے بیٹھے ہوئے، جتنی دیر آپ تشریف فرما ہوں گے اللہ کے فرشتے لکھ دیں گے کہ یا اللہ یہ جو وقت ہے ان کا یہ بھی عبادت میں شمار، آپ کا بیٹھنا عبادت میں شمار ہو جائے۔ کئی مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، جاتے ہی تبصرے شروع، تقریر شروع، مولوی صاحب کے اوپر بڑاس شروع۔ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، یہ بہت بدتمیزی ہے، یہ نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ ہم نے بس انسانیت سیکھنی ہے، آدمیت سیکھنی ہے، کیونکہ اس انسانیت اور آدمیت کے اوپر بھی اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب آ گئی جماعت کا وقت، آ گیا، مولوی صاحب موجود، جماعت کھڑی ہو گئی، تو آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو 26-27 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ جامع مسجد میں جا کے پڑھیں گے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہی نماز آپ گھر میں پڑھیں، اول تو گھر میں نماز ہوتی نہیں ہے، گھر میں نماز مرد کی، یہ یاد رکھیں، حضور پاک کا فرمان ہے جی، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی۔ اچھا جی، جدو شیطان آندا سانو تو اسی بھی تو بچھا کے پڑھ لینے، پھر اسی مولوی 100 ہیلے حجتاں پیش کرتے ہیں جناب، وہ جناب پوری مکمل نہیں ہوتی، ہو جاندی ہے۔ بھائی جب سرکار نے فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، ان پرابلم آگے آ جاتی ہے، وہابیہ دی مسجد ہے، سنیہ دی مسجد ہے، دیوبندیہ دی مسجد ہے، نہ، ہم نے یہ شیطانی بھی نہیں کرنا۔ جس کی مسجد ہے اللہ اکبر کی آواز آئی، جا کے نماز پڑھو، تسلی نہیں، بعد میں دوہرا لو کہ اللہ میرا دل مطمئن نہیں۔ لیکن جماعت کا حکم اللہ کا حکم ہے، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ میرے اللہ پاک کا حکم۔ اب محلے میں مسجد ہے وہابیوں کی، کیا کریں ہم؟ سنیوں کی مسجد ہے، کیا کریں ہم؟ بھائی جانا ہے، ہم نے اللہ کا گھر ہے، ہم نے جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ ہم نے مولوی صاحب کو نہیں خوش کرنا، ہم نے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، ہم نے اپنے نبی پاک کو خوش کرنا ہے، ہم نے اپنے نبی پاک کی شفاعت لینی ہے۔ تو نبی پاک کی جب شفاعت لینی ہے تو یہ قربانی تو کرنا پڑے گی۔ نماز ہو گئی، نماز کے بعد ذکر اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آیت الکرسی، یہ ساری تسبیحات پڑھیں، دعا مانگیں۔ اور یہ جو طریقہ کار ہم کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے سن لیا کہ جی نماز کے بعد دعا نہیں ہے، جی کہیں سے ثابت؟ یار یہ جتنے بھی علماء دعائیں کرا رہے ہیں غلط ہے۔ تو کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں اپنی نماز، نہ، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ ہم نے دعا مانگنی ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک کو خوش کرنا ہے۔ ہم نے اپنے جو مرحومین ہیں ان کو بخشانے کی اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہم اغفر لاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ جو ہمارے اہل ایمان ہم سے پہلے چلے گئے، یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ ہم نے نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا کرنی ہے، قرآن پڑھ کے ان کے لیے دعا کرنی ہے، تسبیحات پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ یہ جو آپ نے ابھی یہ گڑکیں پڑھی ہے، یہ کس لیے پڑھی ہیں؟ یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں، ابھی حساب ہوگا، ماشاءاللہ یہ سارا بھی ثواب پہنچایا جائے۔ تو اس طرح بھائی ہم نے اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے ساتھ جوڑنے کی ترتیب بنانی ہے، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اور سب سے قریب انسان اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، سجدہ میں جب انسان ہوتا ہے تو یہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔
تو یہ کام ہم نے کرنا ہے، سجدہ تسلی سے کرنا ہے، رکوع تسلی سے کرنا ہے، قیام تسلی سے کرنا ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک ہمیں نہیں آتا، قاری صاحب سے جا کے تھوڑا سا ٹائم لیں اور ان کو کہیں قاری صاحب میرے قرآن کو ذرا سنیں، جو غلطیاں نکالیں، اس پر بھی اللہ آپ سے راضی ہو۔ ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ آپ کو 10 نیکی عطا فرمائے۔ ایک کسان تھا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ صبح سویرے اٹھتا اور قرآن کریم کھولتا اور اس کے اوپر انگلی پھیرتا اور یہ کہتا اللہ یہ بھی سچ، اللہ یہ بھی سچ، اللہ یہ بھی سچ۔ کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کسان بھائی کے ساتھ کیا بنا، پوچھا اس سے آپ کے ساتھ کیا بنا، اس نے کہا یار نامہ اعمال میں تو اور کوئی نیکی نہیں ہے، بس وہ جو صبح سویرے اٹھ کے میں قرآن پر انگلی پھیرتا تھا، اللہ پاک نے یہ بہانہ بنا کے مجھے معاف کر۔ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ وہ ایک غلط عورت تھی نا، پہلے زمانے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صحرا سے گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا اس کی زبان باہر نکلی ہے پیاس کی وجہ سے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، پاؤں سے موزہ اتارا اور دوپٹے کے ساتھ اس کو باندھ کے کنویں میں پھینکا، اس کے ساتھ جو پانی آیا کتے کی زبان پہ ڈالا، اس کی زبان اندر چلی گئی، وہ بھی کچھ عرصے بعد فوت تو سب نے ہونا ہے بھائی۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کیا بنا، اس نے کہا جی نامہ اعمال میں اور تو کوئی نیکی نہیں، وہ جو بے زبان مخلوق کتے کو پانی پلایا تھا اللہ نے میری بخشش کا سامان کر دیا۔ اب بھائی ہاری بیماری سب میں ہے۔ ہمارے بھائی جمعے کی نماز میں نے خود ہی جمعہ پڑھایا، پہلی صف میں موجود تھے، تو صبح کا پتہ چلا کہ جناب رات تو یہ معاملہ ہو گیا۔ بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے کہ ان کے بیٹے ماشاءاللہ مچھلوں کی طرح دوڑتے ہیں۔ اللہ کے نیک لوگوں کے پاس ان کا آنا جانا ہے، تعلق ہے اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق ہے، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم نے بھی اپنا تعلق اہل اللہ کے ساتھ بنانا ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ بنانا ہے، جو اللہ کے ولی ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہے اور اپنے آپ کی بیعت کرانی ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اور اپنا مرشد ان کو بنانا ہے، ان کی رہنمائی میں اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے ساتھ جو بندہ جڑ جائے گا، ان کی تعلیمات کے مطابق جو بندہ عمل کرے گا، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اولیاء کرام جو ہیں ان کو محفوظ رکھے گا غم سے اور پریشانی سے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو 5 وقت کے آپ نمازی بن جائیں تو جتنے بھی بہت نیک کام ہے نا، بہت نیک۔ اب مثال کے طور پر آپ نفلوں کی طرح جڑنا چاہتے ہیں، بھائی میں ساری رات نفلیں پڑھتا ہوں، نہیں پڑھ سکے آپ کا دل کرتا سارا دن قرآن پڑھتا رہوں، آپ نہیں پڑھ سکے سارا دن، لیکن اگر 2 کام ہم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ ولیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے گا۔ ایک جو چیز اللہ پاک نے حکم دیا یہ کرو، اور جس سے اللہ پاک نے روکا کہ یہ نہ کرو، بس یہ 2 کام ہم کر لیں، یہ 2 کام ہم کر لیں تو انشاءاللہ ولیوں کے صف میں اللہ پاک اٹھائیں گے۔ نظر کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، نظر غیر عورتوں پہ نہ پڑے، زبان غیر عورتوں کے ساتھ مشغول نہ ہو، یہ پیکج لگا کے لمبی لمبی باتیں نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ غیر عورتوں کو دیکھ کر فوراً نگاہ جھکا لیں، اللہ پاک کا حکم ہے۔ غیر مردوں کو دیکھ کر عورتیں نگاہ جھکا لیں، اللہ پاک کا حکم ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے اور اللہ سے توفیق مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ اب حضرت چلے گئے تو ان کے لیے ہم نے پڑھ کے دعا مانگنی ہے اور ان کے لیے ہم نے ایصال ثواب کرنا ہے، اور ایصال ثواب اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہوتا ہے، جو بھی ورثاء کریں گے انشاءاللہ ان کو ثواب پہنچے گا، اور پڑھ پڑھ کے بخشتے رہنا ہے، قرآن کی تلاوت کر کر کے بخشتے رہنا ہے، قبر پہ جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے وہاں سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ان کو ثواب پہنچائیں گے انشاءاللہ، نیک اعمال کر کے ان کو ثواب پہنچائیں گے، صدقہ خیرات کر کے ان کو ثواب پہنچائیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو ماشاءاللہ نیکی کے کاموں میں جو سدا بہار کام ہے، جب جانے والا چلا جاتا ہے تو اس کے صدقہ جاریہ کے لیے اللہ کا جو گھر ہے، مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی راستہ بنانا ہے، کہیں پانی کا کوئی ٹینک رکھوانا ہے، کوئی بورنگ کروانی ہے، یہ وہ صدقات جاریہ ہیں جو قیامت کی صبح تک مرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے، قیامت کی صبح تک۔ تو یہ مسجد بھی ہماری سامنے موجود ہے، یہاں سے 1-2 ترتیب کریں، کوئی دعا بھی کریں، اور سکیم والوں سے مل کے یہ راستہ بنائیں تاکہ بھائی آپ کی حاضری مسجد میں بر وقت ہو۔ وہ لمبا چکر لگا کے مسجد میں ساتھی بڑا مجاہدہ کر کے جاتے ہیں، یہ کوشش کریں گے
जो साथी इस काम के लिए कोशिश करेंगे, जितने लोग उसके बाद मस्जिद में आके नमाज पढ़ेंगे, उनको तो अपनी नमाज का सवाब मिलेगा। आप कोशिश करने वालों को भी उसका सवाब मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नेकी की दावत देने वाला इसी तरह जिस तरह नेकी करने वाला। आपने किसी को तरगीब दे दी, अल्लाह हमारी बाजी को सेहत और आफियत अता फरमाए, कि मेरे पास गई एक दफ़ा, कहने लगी जी कि मस्जिद में हम टाइलें लगाने लगे। इनकी वालदा कहने लगी जी टाइलें लगाने लगे। मैंने कहा जी अभी हमने टाइलें नहीं लगानी, अभी हमने मस्जिद की दूसरी मंजिल बनानी है। वो अल्लाह ने किया, दूसरी भी बन गई, तीसरी भी बन गई। ठीक है, तो ये जो फिक्र है ये बड़ा कार खैर है, ये सदका जारिया है। आप ज़ुबान हिलाएंगे, इंशाल्लाह ये भी आपका क़यामत तक सदका जारिया रहेगा। आप एक बंदे को नमाज पे लगाएंगे, आपको सदका जारिया में अल्लाह ताला शामिल फरमा देंगे। आप किसी बंदे को दुरूद शरीफ पढ़ने पे लगा देंगे। सबसे अफजल तरीन जो अमल है वो दुरूद शरीफ पढ़ना। वो क्या है? दुरूद शरीफ पढ़ना। लेकिन हर चीज़ की अपनी अपनी जगह है। सिर्फ दुरूद नहीं पढ़ना, नमाज भी पढ़नी है, दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, कुरान की तिलावत भी करनी है, सदका खैरात भी करना है, अपनी कब्र हशर के लिए यहाँ से सामान आगे भेजना है। मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम तजिदू इंदल्लाह, जो कुछ आप यहाँ से भेजेंगे वो आपको अल्लाह के पास आप उसको मौजूद पाएंगे। आप उसको मौजूद पाएंगे। अल्लाह के पीछे नहीं हटना हमने, हर जगह पे हर सूरत में हम आगे बढ़ते चले जाएं नेकियों में। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।